औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस अली। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए की जानिब से पेश करदा माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन। नाज़रीन ग्रामी, चूँकि आप जानते हैं हमेशा की तरह हम अपनी एक नशस्त लगाते हैं जहाँ पर हमारे साथ सनाखान मुस्तफ़ा शामिल होते हैं और अल्लामा साहब हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। आज अल्लामा साहब से हम खैरात के हवाले से, सदक़े के हवाले से सवाल भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान और हदीस में सदक़े के हवाले से, खैरात के हवाले से हमारी क्या रहनुमाई फरमाई गई है और अल्लाह करीम ने कौन से अहकामात हमारे लिए अपनी उस अजीम किताब में जारी फरमाए हैं। जी नाज़रीन गिरामी, मैं अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक हैं जनाब मुख्तार अली महमूदी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुख्तार भाई? और मेरी बाएं जानिब मौजूद हैं हिरा जाहिद, जो कि पहले भी आप इनसे हमारे प्रोग्राम में मुलाकात कर चुके हैं। आज एक बार फिर हमारे इसरार पर ये तशरीफ़ लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन ग्रामी, हम अपने इस नशिस्त का आगाज़ बाकायदा तौर पर करने लगे हैं हमदे बारी ताला के साथ, जो कि हमें सुनाएंगे जनाब मुख्तार अली महमूदी। तेरी शान अम्मान वाला हो, तेरी शान सुभान अल्लाह। अम्मान वाला हो, अल्लाह जल्ल जलालहू, सुभान अल्लाह जल्ल जलालहू, अल्लाह जल्ल जलालहू। तेरे सुभान अल्लाह। मौला 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 मौला, तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, और मेरे रूह की है यही ग़िज़ा, तेरा नाम लब पर रहे सदा, तेरा नाम लब पर रहे सदा, हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ल जलालहू, अल्लाह जल्ल जलालहू, अल्लाह जल्ल जलालहू। रहमत दरिया
دم وگدا تیرا اور جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا اور عدل کرے مولا عدل کرے تھر تھر کمبے اچیاں شان والے اور جے فضل کرے تا بخشے جاول میں جائے منہ کالے میں جائے منہ کالے جو حساب روزے حساب میرے دائیں ہاتھ کتاب اور میرے لب پہ لاتے جناب نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب مختار علی محمودی جو کہ اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں حمد باری تعالیٰ سنا رہے تھے، اور یقیناً یہ بہت ہی باعث شرف کی بات ہے کہ یہ ہمیں اللہ کریم کا ذکر کرنے کی اللہ نے توفیق عطا کی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جب آپ سنتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے آگے نعت پیش کرتا ہے یا حمد پیش کرتا ہے. یقیناً یہ ایک فن بھی ہے اور یہ ایک کام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑے شرف کی بات ہے. یہ اللہ کریم کی طرف سے کسی کو عنایت ہوتا ہے. بے شک کسی کے پاس بہت حسین آواز ہو، بہت ٹیلنٹڈ انسان ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جس فیلڈ کا چناؤ اپنے لیے کرے وہ جائز نہ ہو، وہ ٹھیک نہ ہو، تو پھر اس کام میں برکتیں نہیں رہتی. سلامت رہیے مختار بھائی، بہت خوبصورت آپ نے ہم پیش کی. اب میں جانا چاہوں گی اپنی دوسری مہمان کی جانب جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیرا زاہد، اور ہیرا کی طرف اس شعر کے ساتھ چلیں گے کہ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. ہیرا زاہد. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. سبحان اللہ. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. سبحان اللہ. سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا.
بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اور موٹا رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، موٹا رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سبحان، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ یہ تھی جناب ہیرا زاہد بہت خوبصورت انداز میں رات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کر رہی تھی۔ ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ یہ خوبصورت سیگمنٹ ہم نے اپنی اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کے لیے سجایا ہے، اور جس کا نام ہم نے رکھا ہے ماہ سیام کی رہنمائی۔ بہت خوبصورت ٹرانسمیشن کا یہ ہمارا حصہ ہوتا ہے، جہاں علامہ صاحب ہمیں جو ہے علم و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج ایک بہت خاص ٹاپک پر ہم علامہ صاحب کے ساتھ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو علامہ صاحب کا تعارف کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں جناب علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں علامہ صاحب آپ؟ شکر الحمدللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کر رہی ہوں، اور اللہ صدقات کی نشو و نما کرتا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بے شک صدقہ رب تعالیٰ کے غصے کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہم آج علامہ صاحب سے ان دونوں یعنی آیت مبارکہ جس کا ہم نے ترجمہ کیا اور اس حدیث کی روشنی میں ہم چاہیں گے کہ علامہ صاحب رہنمائی فرمائیں کہ صدقہ کیا ہے، صدقے کے فوائد کیا ہیں، اور صدقہ کون لوگ کھا سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو صدقہ نہیں کھا سکتے۔ جی علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا موضوع صدقات، خیرات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ مطلب کیا ہے صدقہ؟ دیکھیں قرآن کریم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز، میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مکمل جو ہے تلاوت کی برکت کی نیت سے اور اجمالی جائزہ پیش کرنے کے لیے کہ ایمان والوں کے لیے چند چیزیں کتنی ضروری ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم سے ہدایت وہ لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا اور دین کو سیکھنا چاہتا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی دین سیکھنے والا نہیں ہے اور کلمہ پڑھے اللہ کا، تو اس کو گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، اس کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ متقی وہ نہیں ہے جو بظاہر اللہ کا کلمہ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی رسالت کا اقرار کرے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اعتراض کرے، سوالات قائم کرے، اور قرآن کریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عیب جوئی کے آیتیں ڈھونڈے، بے ادبی کی آیتیں ڈھونڈے، گستاخی کے ترجمے کریں، گستاخانہ ترجمے کرے، اور لوگوں کو بتائے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تم ذکر کرتے ہو، جن سے تم محبت کی باتیں کرتے ہو، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ تو اللہ کے خالی پیغمبر ہیں، قاصد ہیں، ڈاکیے ہیں۔ اس طریقے کے جملے اگر نبی کریم کی شان میں اگر کوئی گستاخانہ انداز سے بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ منافق ہے، شیطان کا بندہ ہے، شیطان کو پوجنے والا ہے، شیطان کی بات ماننے والا ہے۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ متقی کے بعد فرمایا اللہ نے کہ یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے کہ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یہ کیا ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کو بغیر دیکھے ایمان لائے، جنت پر، آخرت پر، فرشتوں پر، جہنم پر اور یوم آخرت پر، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اس کو سمجھنا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر ظاہری حالت میں، ظاہری دنیا میں دیکھا بھی ہے، تو حضور کے مقام و عظمت کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، کوئی نہیں جانتا مقام نبوت کا۔ ایک تو مقام نبوت ہے، اور پھر مقام ختم نبوت ہے، وہ کس کی سمجھ میں آئے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اول المخلق ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کتنا ذہن اور کتنا ایمان درکار ہے، تو ایک لفظ میں بتا دیا، یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَرْجُونَ ھدی للمتقین۔ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ یہ ہے ایمان بالغیب۔ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایمان لانا، ایمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنے کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں
خرچ کرنا، یہ کتنی اہم چیز ہے کہ جو انسان کو، مسلمان کو ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت فرمائی۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کے احکام کیا ہیں؟ صدقات کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں صدقہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صدقہ جو ہے جان کا صدقہ ہے، یہ اسے کوئی نہ کھائے، یہ جو مستحق ہیں اسی کو دیا جائے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ بھی صدقہ ہی ہے، مگر وہ اس کا پیمانہ اللہ نے فرض کیا۔ ایک مال ہے جس پر سال گزر جائے، تجارتی مال ہے، سال گزر جائے، یا گھر میں آپ نے وہ مال رکھا ہوا ہے اپنی ضروریات کے علاوہ، اللہ نے اس پر زکوٰۃ کا حکم دیا 2.5%، اپنے مال کا 40واں حصہ، اور فرمایا انفاق فی سبیل اللہ کا کہ اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرو۔ تو جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے تو وقتاً فوقتاً اس سے خرچ کرے۔ جب ہم یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ کون سی ہے؟ سب سے بڑا کام مسلمان کی ضروریات کو پورا کرنا، جہاد میں خرچ کرنا، مجاہدین پر خرچ کرنا، یہ وہ دو مقام ہیں جو سب سے افضل ترین ہیں۔ پھر کیا ہے؟ طالب علموں پر خرچ کرنا، علم دین کی حاصل کرنے والوں پر خرچ کرنا، اور مساجد میں، مدارس میں، ان کے تعمیر میں یہ خرچ کرنا بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے اس دور میں؟ اپنے قریب، اپنے قریب، اپنے رشتہ دار، یتیم، مسکین، نادار جو بھی ہیں، ان کو کھانا پہنچانا، ان کو راشن پہنچانا، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، بیمار ہیں تو بیماری کے علاج کا اہتمام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ ہمیں سکھائے ہیں۔ کم وقت ہے، زیادہ ہم طویل گفتگو اور تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے، اجمالی گفتگو میں صرف اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے کہ صدقہ جو ہوتا ہے، ہر صدقہ ہر شخص کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ یہ جو ہم نیاز کرتے ہیں، مسجد میں کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، یہ سب بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، صدقاتی کہلاتا ہے، حسنات ہیں، خیرات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جن کو مسلمان کرتا ہے۔ جب مسلمان یہ صدقہ خیرات کرتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ پھر اس صدقہ جو ہے وہ اس مسلمان کا ڈھال بن جاتا ہے، اس پر آنے والی بلیات سے اس کو بچاتا ہے۔ اس پر جو بلیات آ گئیں اس کو نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جو مشکلیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ہر وقت اس بات کی لگن رکھنی چاہیے، جو بھی ضرورت مند ہے وہ ہماری نظر میں رہنا چاہیے۔ اچھا، اس میں یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، خرچ کرنا ہے تو اس کے لیے رمضان تک کا انتظار کرنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ضرورت مند جب آ جائے نظر، جب اس پر پڑ جائے نظر، خرچ اسی وقت کرنا ہے، اس کی ضرورت کو اسی وقت پورا کرنا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اب ہم نے یہ چیز سوچنی ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ خرچ کس پر ہوگی؟ یہ خرچ مخصوص لوگوں پر ہوگی اور ان کی ملکیت ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ضمناً ایک اجمالی سا اٹھایا اور کسی کو دے دیا اور وہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ باقاعدہ کسی کو ملک بنا کے دینی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ پیسہ مسجد میں خرچ ہوگا، نہیں، زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں خرچ نہیں ہوگا، تعمیرات پر خرچ نہیں ہوگا۔ جس شخص کے وہ بھی دیا جائے گا وہ یا تو وکیل ہوگا
یا ملیک ہوگا، تملیک ہوگا، اس کی ملکیت ہوگا، اس صورت میں تو وہ پیسہ زکوٰۃ کا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے، جو گھر میں سونا چاندی رکھا ہوا ہے، جو مکان سے زائد مکانات ہیں، جو دکان سے زائد دکان ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے، دکان کا جو مال ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ ان بات کو سمجھتے ہوئے اپنے علماء کرام سے باقاعدہ طور پر رابطے میں رہیں، ان سے مسئلے کو سیکھیں، اور خالی سیکھ کر بھول نہ جائیں، اس کو یاد بھی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا دے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، وہ کیا؟ صدقہ کرنے سے اللہ کے رسول نے فرمایا مال گھٹتا نہیں ہے، صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور مال میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایسی رحمت ہوتی ہے کہ اس کے کاروبار میں، اس کی آمدنی میں، اس کی ضروریات میں وہ پیسہ، مصرف کا جو پیسہ ہے وہ کم خرچ ہوگا اور اس کے کام زیادہ بنیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقام آقا، آپ کے در پہ تو سب کچھ ہے، یہی میرے لیے آپ کے در پہ تو سب کچھ ہے، یہی میرے لیے، میں شب و روز رہوں مہر سلامی آقا، دور جو آپ کی نالین سے رکھے مجھ کو، دور جو آپ کی نالین سے رکھے مجھ کو، مجھ میں رہ جائے نا ایسی
میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی US سے۔ ناظرین گرامی، اس بریک سے پہلے آپ سماعت کر رہے تھے علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب کو، اور اب ہم اپنی محفل کی اس ذکر کی محفل میں جو ہیں وہ دوبارہ شامل ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ میرے دو بہت خوبصورت مہمان موجود ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مختار علی محمودی، جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائیں۔ کرم سبحان اللہ۔ گیا ہے کرم آج لائے گیا ہے زباں پر محمد کا نام گیا ہے زباں پر محمد کا۔ بگڑنے نہیں دیتا، سبحان اللہ، بے شک بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد زباں پر سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ محمد کا نام گیا ہے زباں پر محمد کا۔ اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم چاہیے، میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے، میرا منگتوں میں نام گیا ہے، کرم آج بالائے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، انہیں کا وسیلہ کام گیا ہے، نبی کا وسیلہ کام گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور مزہ تب ہے سرکار یہ محشر میں کہہ دے،
مذاق ہے سرکار یہ محشر میں کہتے چراغا ہوا بزم ہستی میں خالد چراغا ہوا بزم ہستی میں خالد نگاہوں میں حسن تمام آ گیا تمام آ گیا ہے نگاہوں میں حسن اس صورت میں جانا جانا کے جانے جہانا سبحان سچ آج کے رب دی میں شان تھا جس شان سب بڑیاں نگاہوں سبحان اللہ حسن تمام آ گیا ہے نگاہوں میں تمام آ گیا ہے کرم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب مختار علی محمودی جو کہ اپنے منفرد انداز میں مخصوص انداز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا رہے تھے. ناظرین گرامی اب میں چلنا چاہوں گی اپنی دوسری مہمان کی جانب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائیں گی. ہمارے ساتھ ہیں ہیرا زاہد. کرم کیا آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور کتنے نانا بھی گئے اور نوازے بھی گئے کتنے نانا بھی گئے اور نوازے بھی گئے پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے
آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ یہ تھی ہیرا زاہد جو کہمنات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہی تھی۔ ناظرین گرامی، وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، وقفے پر جائیں گے لیکن اس شعر کے ساتھ کہ لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے کی جانب سے پیش کردہ ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، اور اب ہماری اس نشست میں وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہمارے مہمان ہمیں منقبت سناتے ہیں، اور میں بنا کسی تاخیر کے اپنے مہمان کی جانب بڑھوں گی شعر کے ساتھ کہ میرے دل کی سطح پر ہے، میرے دل کی سطح پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی سطح پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، مجھے گرنے نہیں دیتا، مجھے گرنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مختار علی محمودی، ہمیں منقبت سنائیں گے۔ بن لے ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لے ماں باپ دی گل پلے حسین نے، نانے دی کروا دیتی، ہاں نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے، بن لے ماں باپ دی گل پلے حسین نے، ہاں بن لے ماں باپ دی گل پلے حسین نے، اور پال چھ ماندائے گبرو سہریاں والا، سہریاں والا، 32 سالہ ہے کوئی 80 سالہ، 80 سالہ، سارے آدھا ایکو ارادہ ایکو ہی ذہن ہے، سارے آدھا ایکو ارادہ ایکو ہی ذہن ہے، ساتھی ہو جے چن لینے بھلے حسین نے، ہاں ساتھی ہو جے چن لینے بھلے حسین نے، نان دی کروا دیتی، ہاں نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے، بن لے ماں باپ دی گل پلے حسین نے، اور ایتے مر کے جی گیا او جی کے مر گئے نے،
او جی کے مر گئے نے جڑے مرنوں اس ٹائم بچ گئے او انج دا ڈر گئے نے انج دا ڈر گئے نے اونا دی اولاد بھی اونا دی اولاد بھی جلد نہ جاوے گی اونا دی اولاد بھی جلد نہ جاوے گی ظالم نو قاتلانا انج دے مارے کھلے حسین سبحان اللہ، کیا ظالمانو انج دے مارے کھلے حسین نے نان دی کروا دیتی ہاں نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب مختار علی محمودی جو کہ بہت خوبصورت انداز میں ہمیں منقبت سنا رہے تھے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں اپنی دوسری مہمان کی جانب بڑھنا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیرا زاہد۔ دیکھتے ہیں ہیرا ہمیں کیا سنا رہی ہیں۔ کی روح کا بھی کیا چاہیے جہاں بستی بسا بیٹھے سبحان اللہ۔ فقیروں کا بھی کیا چاہیے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے فراز دور ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو فراز دور ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو جلی عشق علی کی شمع اور پروان آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے ہوگی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو ہوگی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والوں کا پہلا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا پہلا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مقام سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی
کے نام کی محفل سجی شہر خاموشاں میں، علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشاں میں، جتنے وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ سبحان الحمدللہ۔ ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم آپ سے رخصت لیں، لیکن انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنی اگلی نشست کے ساتھ۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ آپ کا شکریہ، آپ یہاں تشریف لے کر آئیں، اور مختار بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے اتنے خوبصورت کلام ہمیں سنائے۔ ناظرین گرامی، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دیکھتے رہیے ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن پریزنٹڈ بائی دیسی ٹی وی USA۔